السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها۔ محترم معزز علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز طالب علم بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے حبیب سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور ایمان کی دولت سے اللہ رب العزت نے ہمیں نوازا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے ہمارے اوپر۔ اللہ چاہتے تو کسی اور نبی کی امت میں ہمیں پیدا کر دیتے، لیکن ہمارے حصے میں نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ میں تمہارے لیے آیا ہوں اور تم میرے لیے آئے ہو۔ یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے اور اللہ رب العزت کی عنایت۔ ہم امت ہیں اور امت کے فضائل قرآن مجید میں بھی ہیں، احادیث مبارکہ میں بھی ہیں، لیکن اس امت میں سب سے اول وہلہ میں جو اس امت میں شمار ہوتے ہیں وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ ہمارے اور ان کے مابین فرق اتنا ہے
کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اور ہم باہم ایک دوسرے کے لیے ایمان کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ ایماندار ہے، یہ مومن ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، اسلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ ہماری ایک دوسرے کے بارے میں یہ شہادت ہے اور گواہی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس امت کو امت وسطیٰ قرار دیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ وسطیٰ سے مراد عدل ہے، عادل امت۔ لیکن یہ عدالت جو لفظ ہم بولتے ہیں، اب ہمارے اندر ایمان تو ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ کیا عدالت میں جو شرائط اور جو قیود لازمی اور ضروری قرار دیے گئے ہیں کہ وہ فاسق نہ ہو، کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو، صغائر پر اصرار کرنے والا نہ ہو، صغیرہ گناہ پر اصرار کرنے والا نہ ہو، وہ عادل ہے۔ عدالت کی تعریف علماء یہ کرتے ہیں کہ کبیرہ گناہ سے بچنے والا ہو اور صغیرہ پر وہ اصرار نہ کرے۔ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی، لیکن انسان جو مسلمان مومن ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فی الفور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے اور اپنے اس گناہ کی معافی اللہ سے مانگ لے تاکہ اس کا پلہ صاف ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مگر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہیں کہ جن کے ایمان کی گواہی خود اللہ رب العزت نے دی۔ فرق یہ ہے ہم میں اور ان میں۔ کہنے کو مومن ہم بھی ہیں، کہنے کو عدالت مسلمانوں میں اب بھی ہے، لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایمان کی گواہی وہ انسانوں نے نہیں دی، اللہ رب العرش العظیم نے دی، اور اللہ رب العزت نے ہی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ میں نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے۔ جس طرح پتھر پر الفاظ کنندہ ہیں اور وہ مٹتے نہیں، بالکل یہی پوزیشن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں ایمان کی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کوئی ایک مقام نہیں، قرآن مجید میں 20 مقامات ایسے ہیں جہاں رب ذوالجلال والاکرام نے ان کے ایمان کی گواہی دی، جہاں ان کے ایمان کی گواہی دی، اور ساتھ ان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں معافی کا اعلان بھی کیا ہے۔ غلطی ان سے بھی ہوئی، انسان تھے وہ بھی، لیکن ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معافی کا باقاعدہ اعلان کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے مشورہ کیا کہ ہمیں لڑائی مدینہ طیبہ میں رہ کے لڑنی چاہیے یا باہر میدان میں نکل کے لڑنی چاہیے۔ جو نوجوان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تھے جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور ان کے دلوں میں ارمان تھا، ان کا جذبہ یہ تھا، ان کا مشورہ یہ تھا
کہ ہمیں باہر میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے، مگر کبار صحابہ کرام حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ طیبہ میں رہ کے مقابلہ کریں، نبی علیہ السلام کی بھی رائے یہی تھی، لیکن آپ نے صحابہ کرام، نوجوان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی دلداری کے لیے، ان کے حوصلے کے لیے یہی فیصلہ فرمایا کہ باہر احد کے میدان میں جا کے لڑے۔ اب لڑے، ابتداءً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح و نصرت سے نوازا، لیکن ایک غلطی اور ایک خطا کے نتیجے میں وہ فتح کا میدان شکست میں تبدیل ہو گیا، جس کے نتیجے میں 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین شہید ہوئے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، آپ کا دانت مبارک بھی ٹوٹ گیا، آپ کو بھی ضربیں لگی۔ یہ ساری باتیں میدان میں ہوئی۔ اب صحابہ کرام جو مشورہ دینے والے تھے کہ باہر جل کے لڑیں، وہ پشیمان تھے۔ اللہ اکبر، کہ ہمارے مشورے پر باہر نکلے اور 70 کے قریب ساتھی جو ہے وہ شہید ہوئے اور زخمی اس سے علیحدہ ہیں۔ اب ہمارے بارے میں پتہ نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا رائے بنتی، مگر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا کہ میں نے انہیں معاف کر دیا، میں نے انہیں معاف کیا، آپ بھی معاف کریں۔ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، 3 حکم دیے۔ فرمایا آپ بھی ان کو معاف کر دیں، آپ اپنے دل میں کوئی خلش ان کے بارے میں نہ رکھیں، اور دوسری بات ان کے لیے استغفار کریں، اللہ ذوالجلال سے ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کریں، اور تیسری چیز وشاورہم فی الامر، ایسا نہ کریں کہ ان سے مشورہ کر کے پہلے تو مصیبت میں پڑا ہوں، ان سے کیا مشورہ کرنا ہے، نہیں، اللہ نے فرمایا ان کو اپنے مشورے میں شریک بھی رکھیں، ان کے ساتھ بدستور جس طرح پہلے مشورہ کرتے تھے اسی طرح مشورہ کریں۔ یہ کتنا بڑا مرحلہ تھا جس کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ میں نے انہیں معاف کر دیا۔ حتیٰ کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے کچھ اور تھی، اور کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی رائے آپ سے مختلف بھی تھی کہ جناب ان سب جتنے قیدی ہیں مشرکین کے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے کہ میرے رشتہ دار میرے سپرد کر دو، علی کے رشتہ دار علی کے سپرد کر دو، ابو بکر کے رشتہ دار ابو بکر کے، عثمان کے رشتہ دار عثمان کے سپرد کر دو، یہ ان کی گردنیں اڑا دیں، ہمیں نہیں چاہیے پیسہ، ہمیں پیسہ نہیں چاہیے۔ مگر ہوا کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فدیہ لے کے ان کو چھوڑنے کا فیصلہ فرمایا، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک یہ فیصلہ درست نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کو بڑے عجیب الفاظ سے بیان کیا ہے، اور وہ کیا کہ تم دنیا طلبی کے پیچھے تھے، دنیا طلب، حالانکہ دنیا کی طلب یہاں نہ تھی، لیکن اللہ رب العزت نے یہی فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اگر پہلے سے اللہ رب العزت کا فیصلہ نہ ہوا ہوتا تو پھر اس پر سزا بھی ہوتی۔ اللہ کا پہلے سے فیصلہ تھا کہ ایسا ہوگا، اور میں نے اس کو معاف کر دیا، پہلے سے لکھ دیا۔
یعنی اس واقعے میں جو خطا ہوئی اللہ فرماتے ہیں میں نے پہلے سے لکھ دیا ام الکتاب میں کہ ان کو میں نے معاف کر دی، یہاں بھی معاف کیا۔ مصطح سے کون غلطی ہوئی؟ کیا غلطی ہوئی تھی؟ سورۃ نور پڑھ کے دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عائشہ کے گھرانے کے بارے میں حضرت مصطح نے کس کا ساتھ دیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اور ابوبکر صدیق نے کیا کردار ادا کیا تھا؟ صرف اشارہ مطلوب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن نازل کیا اور ابو بکر کو مخاطب کر کے کہا کہ مصطح کو اور اس کے ساتھیوں کو معاف کر دو، اور جس طرح پہلے ان کا روزینہ تھا اسی طرح جاری کر دو۔ یہ کیفیت اللہ ذوالجلال والاکرام کے اسی نوعیت کے فیصلے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں قرآن مجید میں اور بھی ہیں جن کی تفصیل مطلوب نہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے کہ ان کے دلوں میں نے ایمان کو لکھ دیا، اور یہ بھی فرما دیا کہ ان سے جو غلطی اور جو خطا ہوئی ہے وہ بھی میں نے معاف کر دی۔ حتیٰ کہ اہل بدر کے بارے میں تو یہاں تک فرما دیا کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو چاہو کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اہل بدر کے بارے میں اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، یہاں علماء کرام تشریف فرمائے۔ ایک بات عرض کرنی چاہتا ہوں، حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بڑا تسامح ہوا ہے، بہت بڑا تسامح ہوا ہے حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے، اب یہ کیے کتاب کا نام ذہن میں تھا لیکن نکل گیا، بڑھاپے کے آثار اب جیسے ہی ہے۔ سید الخاطر، سید الخاطر میں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا یہ فرمانا یہ پہلے گناہوں کے بارے میں تھا، مستقبل کے بارے میں نہیں، یہ ابن جوزی نے لکھا۔ مگر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات نے ابن جوزی کی تردید کی۔ کیوں؟ کہ حاتب بن ابی بلتہ سے ایک خطا ہوئی تھی فتح مکہ کے وقت، اور جب وہ راز فاش ہو گیا تو عمر فاروق نے کیا کہا تھا؟ حضور اجازت دیجئے اس منافق کی گردن اڑا دوں، سر اڑا دوں اس کا۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ عمر معلوم نہیں تمہیں کہ یہ بدری ہے، یہ بدری ہے۔ اور بدری کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ قد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دی۔ اب یہ واقعہ غزوہ بدر کے کئی سال بعد ہوا ہے، اور اس وقت ان سے خطا ہوئی، اور نبی علیہ السلام نے اسی فرمان باری تعالیٰ کے مطابق حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جرم کو بھی نظر انداز کیا۔ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، غلطی تھی، ہوتی ہے غلطی، معصوم ہم ان کو نہیں مانتے، معصوم صرف اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ میں نے ان کو معاف کیا ہے، ان کے دلوں میں نے ایمان کو لکھا ہے۔ بلکہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ہی نہیں کہا بلکہ یہ بھی فرمایا کہ ایمان ان کے دلوں میں محبوب کر دیا ہے۔ وَقَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ان کے دلوں میں کراہت پیدا کر دی ہے کفر کی، عصیان کی اور فسق۔ نہ یہ کافر ہو سکتے ہیں، نہ فسق و فجور میں مبتلا ہوں گے، نہ ہی نافرمانیوں میں یہ پھنسیں گے۔ یہ تین اوصاف بیان کی اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الحجرات، تین اوصاف۔ گویا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کیا ہے؟ فسق و فجور میں مبتلا نہیں، عصیان اور معصیت میں مبتلا نہیں۔ معصیت ہونا اور مسئلہ ہے، اس کا باقاعدہ ارادتاً ارتکاب کرنا دوسرا مسئلہ ہے۔ فرق سمجھے؟
ایک ہے ارادتاً گناہ کرنا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ارادتاً قصداً معصیت کا ارتکاب قطعاً نہیں کرتے۔ یہاں یہ بھی بات سمجھ لیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مابین اختلاف، فقہی اختلاف موجود ہے، لیکن وہ فقہی اختلاف خطا اور ثواب پر مبنی ہے۔ صحابہ کرام کے کسی عمل کو بدعت سے متہم نہیں کیا جا سکتا۔ علماء نے عقائد کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ صحابہ کے فعل کو کیا ہے، بدعت کے ساتھ متہم نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بدعت جاری انہوں نے کی ہے۔ یہ بدعت جاری ہوئی ہے، بعد کے دور میں بدعات جاری ہوئی ہے، وہ اعتقادی ہو وہ عملی ہو، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اعتقادی اور عملی بدعت سے مبرہ تھے۔ وہ مبرہ تھے اعتقادی اور عملی بدعت سے۔ ہاں، ان کے فتاوے، ان کے اعمال، ان میں ثواب، راجع، مرجو، اولا یا بہتر، ان دونوں میں اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن ان کے مابین یہ بدعت کا مسئلہ یا بالکل خطا کا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے فتاوے میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات موجود ہیں، تفصیل کی گنجائش نہیں، اور بڑے عظیم اختلاف ہیں اور عجیب و غریب اختلاف، لیکن وہ ان کے اتحادی اختلافات پر مبنی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں ہم اہل سنت کا، اہل حدیث کا، اہل حق کا عقیدہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے، اور خود صحابہ کرام سے لے کے تابعین تک اور تابعین سے لے کے اس وقت تک جو اہل حق ہے رفض کے مقابلے میں، وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے کہ تمام صحابہ کیا ہے، مغفور لہم ہیں، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اللہ ذوالجلال نے انہیں جنتی قرار دیا ہے، اللہ رب العزت نے ان پر اپنی رضا کا اظہار فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب اہل جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی اہل جنت کو ایک جگہ جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے، اور فرمائیں گے آؤ جنتیوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ خود اہل جنت بھی سوچیں گے کہ آج اللہ ذوالجلال ہمیں کیا چیز عطا فرمائیں گے، اللہ اکبر کبیر، کیا دیں گے؟ جنت میں کسی چیز کی کمی تو ہمیں نظر نہیں آتی کہ جس کے بارے میں ہم کہیں کہ یا اللہ یہ چیز نہیں ہے، یہ چاہیے۔ کوئی چیز ایسی نہیں وہاں جو مفقود ہو یا کم ہو یا ہو ہی نہ۔ وہ جنت ہی کیسی کہ جہاں اللہ کی نعمتوں میں کمی واقع ہو، وہ جنت ہی کیسی، اللہ اکبر کبیرہ۔ خیر، تمام اہل جنت جمع ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمائے گا کیا کہ جنتیوں، میں تمہیں آج ایک چیز عطا کرنا چاہتا ہوں۔ کیا چیز ہے؟ کہ میں تمہارے اوپر راضی ہوں، تمہارے اوپر آئندہ کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، میں راضی ہوں۔ اور اہل جنت کے چہرے کھلکھلا اٹھیں گے۔ مگر سوچئے ذرا اور انصاف کیجئے کہ یہ اہل جنت کو جنت میں چلے جانے کے بعد گویا کہ ایک آخری اعزاز ہے اہل جنت کا، اہل جنت کا ایک آخری اعزاز اور اکرام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ میں تم پہ راضی ہوں، آج کے بعد میں تم پر بالکل ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اہل جنت سے اللہ فرمائیں گے۔ لیکن ذرا سوچئے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں کتنی بار فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان پر راضی ہوں۔ وہ اہل جنت جس میں صحابہ بھی ہیں
ان تمام پر اللہ کی رضا کا اعلان جنت میں ہے، لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے اللہ کی رضا کا اعلان کہاں ہے؟ دنیا میں۔ یہاں اسی دنیا میں اللہ ذوالجلال نے ان کے بارے میں فرما دیا، اور یہ ایک بار نہیں کہا، کئی بار کہا کہ میں تم پر راضی، تم مجھ پر راضی۔ یہ کہنے کو بات بڑی آسان ہے، لیکن اپنانے کو بہت مشکل ہے، اپنانے کو بہت مشکل ہے۔ اگر اس طرف جاؤں تو پھر موضوع بدل جائے گا۔ کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ کی صحابہ کرام کو رضا بھی حاصل، ان کی خطاؤں کی معافی کا اعلان بھی حاصل، اور ان کے ایمان کی پختگی کا وعدہ بھی پورا۔ یہ اعزاز اور یہ اکرام ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، اور یہی اکرام ہم صحابہ کے بارے میں اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، اور اس کے برعکس صحابہ کے بارے میں بغض، عناد، مخاصمت، مخالفت، حتیٰ کہ سب و شتم، اس کے ڈانڈے ہم روافض کے ساتھ مانتے، اہل سنت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، کوئی وابستگی نہیں۔ تمام بلا اتفاق تمام صحابہ کرام، فرق مراتب اپنی جگہ ہے، فرق مراتب صحابہ کرام میں اپنی جگہ ہے، لیکن اجمالی طور پر اللہ سبحانہ و تعالی کی یہ عطا اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی یہ نوازشیں تمام حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو شامل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کرام کو اس دنیا میں ایک بار نہیں کئی بار نام لے لے کے جنتی قرار دیا ہے، جنتی قرار دیا ہے۔ اور جنتی ہی نہیں، ان کے لیے جنتی ہی نہیں، نبی علیہ السلام جنت سے ہو کے آئے ہیں معراج کی رات، یا خواب میں یہ واقعہ آپ کو دکھایا گیا تو پوچھا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ کہ میں تمہاری جوتیوں کی آواز آگے آگے سن رہا تھا، جنت میں اپنی آگے آگے سن رہا تھا۔ کیا عمل کرتے ہو، کیا ہے؟ حضرت بلال کیا جواب دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جناب جب وضو کرتا ہوں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، اور تو کوئی عمل نظر نہیں آتا، صرف ایک عمل یہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی کی برکت سے، لیکن سوال میرا یہ ہے کہ بلال غلام تھے ابو بکر صدیق کے، انہوں نے آزاد کیا ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے حضرت بلال کو، بلال تو جنت میں چلے جائے اور ابو بکر پیچھے رہ جائے۔ سوچئے ذرا، ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے؟ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایک غلام کو آزاد کرتا ہے وہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیتا ہے، اور یہاں تو جنتی بلال کو ابو بکر نے آزاد کیا ہے، اور یہ ایک جنتی نہیں، دوسرے بھی جنتی ہیں جن کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیا ہے۔ تو اسی طرح نبی علیہ السلام نے بہت سے صحابہ کرام کو نام لے کے، عشرہ مبشرہ تو معروف ہے، 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کا نام لے لے کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جنتی ہیں۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے جہاں اپنی امت کے بارے میں بہت سی بشارتیں دی ہیں، وہاں امت کو مستقبل میں ہونے والے خطرات اور فتن ان سے بھی آگاہ فرمایا، ان فتنوں سے بھی آگاہ فرمایا۔ آپ نے بتلایا کہ ابو بکر عمر شہید ہوں گے، آپ نے بتلایا کہ عثمان شہید ہوں گے، آپ نے بتلایا ہے کہ علی شہید ہوں گے، آپ نے بتلایا ہے کہ حسین شہید ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ باتیں بتلائی ہے نبی علیہ السلام نے، خبر دی ہے، اور اسی طرح ہوا جس طرح نبی علیہ السلام فرماتے تھے، اسی طرح ہوا۔ ان کو شہادت کا مرتبہ دیا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، اور اس کے بعد بھی آج تک کے
ماحول کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی ہیں، اخبار ہیں، واقعات ہیں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اسی طرح ہوا، اور آئندہ بھی جتنے واقعات بتلائے ہیں وہ بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام نے جس طرح فرمایا ہے اسی طرح ہو کے رہے گا۔ جس طرح ماضی میں آپ کی تمام باتیں سچی ثابت ہوئی ہیں، آئندہ مستقبل میں کی ہوئی باتیں بھی اسی طرح سچی ثابت ہوں گی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور دلائل پر مبنی ایمان ہے، صرف حسن ظن پر نہیں۔ امتی ہونے کے ناطے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انہی پیشین گوئیوں میں نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ السلام نے فتنوں کا ذکر کیا، اور فتنوں کے ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا یہ ساتھی جا رہا ہے، یہ فتنوں کے دلوں میں شہید ہوگا، اور ظلمن شہید ہوگا، مظلوم شہید ہوگا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں اٹھا اور اٹھ کے دیکھا تو وہ عثمان تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کعب بن مرہ فرماتے ہیں، مسند احمد اور جامع ترمذی اور دوسری حدیث کی کتابوں میں کعب بن مرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ہم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے، اسی اثناء میں نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، ساتھیوں فتنوں کا دور ہوگا، اور فتنوں کے دور میں یہ جانے والا، آگے سے ایک آدمی گزرا، یہ جانے والا جو ہے یہ شہید ہوگا، اس کا ساتھ دینا، اس کا ساتھ دینا۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں اٹھا، اور وہ اپنا چہرہ اس طرح لپیٹے ہوئے جا رہے تھے، میں اٹھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ نبی علیہ السلام کی طرف کر کے میں نے کہا حضور آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ فتنوں کے دور میں یہ حق پر ہوگا، اس کا ساتھ دینا۔ آپ بتلائیے کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو اب اگر کوئی انسان تاریخ کے غلط سلط حوالوں کی بنیاد پر یہ بات کہے کہ حضرت عثمان سے یہ بھی غلطی تھی، یہ بھی غلطی تھی، یہ بھی خطا ہوئی، اور یہ خطائیں ہی تھی، تو آپ بتلائیے ہمارا نبی علیہ السلام پر ایمان درست ہے یا ان اخبار پر ایمان درست ہے؟ ہم نے کس کو ترجیح دی ہے، اخبار کو، تاریخ کو، یا نبی علیہ السلام کے فرامین کو؟ جب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فتنوں کے دلوں میں یہ حق پر ہوگا، اور تھے بھی حق پر، تاریخ نے ثابت کی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جتنے الزامات تھے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معترضین کو جواب دے کے واپس بھجوا دیا تھا۔ حضرت علی نے جواب دیے تھے، ان کی تسلی تشفی کروائی تھی اور ان کو واپس بھجوا دیا تھا۔ لیکن آج تک جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عثمان مظلوم ہوں گے، عثمان آج بھی مظلوم ہے۔ آج بھی مورخین کے ہاتھوں عثمان کیا ہے؟ مظلوم ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ اور عثمان کے بارے میں جو کہنے والے کہتے ہیں، لیکن ایک بات یہ بھی رکھے ذہن میں، کہنے والے تو بہت رنگ آمیزی میں یہ بات کرتے ہیں، وہ جی انہیں بقیع میں دفن نہیں کرنے دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بقیع تو وقف کی جگہ تھی، عثمان تو دفن ہوئے ہیں اپنی ملکیت کی جگہ پر۔ بات سمجھے فرق کیا ہے؟ عثمان اپنی ملکیت کی جگہ پر دفن ہوئے ہیں، وقف کی جگہ پر نہیں دفن ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، بات بنانے والوں نے بقیع کے بارے، اب تو بقیع میں وہ بھی شامل ہے۔ جس وقت بقیع سے وہ خارج تھی، اب تو وہ بھی بقیع میں کیا ہے؟ شامل ہے۔ کیوں بھائی؟ صفحے اگر مسجد کی، مسجد سے باہر ہو تو وہ نماز جماعت کے ساتھ تصور ہوگی یا نہیں؟ وہ نماز جماعت کی ہوگی یا نماز سے خارج ہوگی؟
نماز باجماعت ہوگی. اگر اس وقت بقیع سے باہر تھی اب کیا ہے؟ وہ تو بقیع میں شامل ہے، بقیع کے ساتھ ہے. یہ کہنے والے بھی اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں کہ جناب حضرت عثمان کو کیا ہے، بقیع میں دفن نہیں ہونے دیا گیا. لیکن ان احمقوں کو اتنا علم نہیں ہے کہ وہ تو پھر بھی وقف کی جگہ تھی، اور یہ جگہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی تھی. گویا وہ اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی زمین میں، اپنے ہی جگہ میں دفن ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جمیع صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی بات ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں بعض حضرات بڑی ہی لن ترانیاں کرتے ہیں. اور اس دور میں تو بعض حضرات، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہماری زبانوں کو عقل بھی اللہ دے اور زبانوں پر کنٹرول بھی بخشے، جو بے لگام ہو رہی ہے اس دور میں. اور بالخصوص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی حرزہ سرائی کرتی ہیں کہ پناہ با خدا. حالانکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بالاتفاق مورخین کے نزدیک نبی علیہ السلام نے انہیں کاتب وحی بنایا تھا. کاتب وحی بنایا تھا. گویا وحی الہی کے امین سمجھا اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ السلام نے ایک مرحلے پہ فرمایا تھا کہ میں اللہ کی وحی پر کیا ہوں؟ امین ہوں. میں اللہ کی وحی پر کیا ہوں؟ امین ہوں. اور اللہ کے رسول نے اسی وحی پر امین کس کو بنایا؟ حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جن کی زبانیں اپنی نہیں ہیں وہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بھی فرماتے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی فرماتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا کیا کرو. اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا کرو. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. دعا کرنے کا اہل ایمان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایماندار اپنے سے پہلے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. بھائی اب ہمارے ایمان کا ایک معیار یہ ہے کہ ہم ان کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں. یہ ہمارے ایمان کا ایک معیار ہے. اب اگر ہم دعا نہیں کرتے تو پھر ہمارے ایمان کی حیثیت کیا ہے؟ مجھے آپ سمجھائیں کہ پھر ہمارے ایمان کی حیثیت کیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ اللہ ذوالجلال نے تو حکم دیا ہے ان کے لیے بخشش کی دعا کرنے کا. اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا، اللہ کو تو علم تھا کہ یہ کیا کیا کریں گے، صفین میں کیا ہوگا، جبل میں کیا ہوگا، باہم قدر و غارت کیسی ہوگی. اللہ کو تو علم تھا یا نہیں؟ اللہ علام الغیوب ہے یا نہیں؟ ہے نا. لیکن اس کے باوجود یہ دونوں فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا ان کے لیے بخشش کی دعا کرو. ہمیں یہ تو نہیں کہا کہ جناب ان کے لیے کیا کہو، ان کے لیے بد دعائیں کرو، بد زبانی کرو، بد کلامی کرو، یہ گالیاں دو، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. نہیں، بلکہ کہا ان کے لیے بخشش کی دعا کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو خاموش ہو جائے. جیسے آپ نے فرمایا اذا ذکر النجوم فامسکوا، جب ستاروں کی بات آئے تو خاموش ہو جاؤ. آج بھی لوگ ستاروں کو دیکھ کے لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے بتلانے والے ہیں یا نہیں؟ آج بھی ہیں. ستارہ شناسی کرنے والے ہیں.
اور فیصلے اور باتیں بتلانے والے اس کے مطابق ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا جب ستاروں کی بات آئے خاموش، تمہارا اس پر ایمان نہیں ہونا چاہیے۔ جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو فَانْصِتُوا، خاموش ہو جاؤ۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے میرے صحابہ کے بارے میں کوئی شکایت نہ کیا کرو، میں تاکہ جہاں سے جاؤں تو میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی میل نہ ہو، میرے دل میں کسی کے بارے میں یہ کھٹکا نہ ہو کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے، میں یہی سمجھتا رہوں کہ یہ میرے ساتھی، یہ میرے رفیق، یہ دیانتدار، یہ امانت دار، یہ پاک، یہ صاف۔ اللہ اکبر۔ اور بہت سی اسی قسم کے احکام نبی علیہ السلام کے احادیث مبارکہ میں مروی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ ایمان کے بارے میں جس طرح میں نے عرض کیا تھا، ہمارا ایمان ہے کہ نہ صحابہ کے مقابلے میں کسی کا ایمان، نہ ان کے عمل کے مقابلے میں کسی کا عمل۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے سب انسان اکٹھے ہو جائیں، سب انسان اکٹھے ہو جائیں، تابعین کے درجے کو پہنچ جائیں، اور تابعین میں افضل ترین تابعی حضرت اویس کرنی شمار ہوتے ہیں یا سعید بن مسیب شمار ہوتے ہیں۔ علم و فضل کے اعتبار سے سعید بن مسیب، اور ورع و تقوی کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے علماء کہتے ہیں حضرت اویس کرنی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کہتا ہوں اگر سارے انسان اویس کرنی بن جائیں، سارے انسان وہ کیا سعید بن مسیب بن جائیں، لیکن ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، کسی ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، نہ ہی صحابی کے کسی عمل کو کہ ہم سر ہو سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے آپ فرمایا ہے کہ میرے صحابہ کا ایک پڑوپا نہیں، نصف پڑوپا، اور 600 کلو 600 کیا گرام، اس سے بھی نصف 300-350 گرام جو وہ خرچ کیے ہوئے تمہارے اود پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے برابر بھی تمہارا عمل ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ خرچ کریں جو کتنے 350 گرام، اور ہم خرچ کریں کتنا اود پہاڑ کے برابر سونا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے حافظ اسماعیلی کی روایت سے کہ ہر روز فی کل یوم، ہر روز اگر تم اود پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو تو تب بھی تمہارا عمل وہ 350 گرام جو ان کے خرچ کیے ہوئے ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ بتلائیے ہمارے عمل کی کیا کیفیت ہے، ہمارے ایمان کی کیا کیفیت۔ ان کے ایمان کی شہادتیں اللہ اور اللہ کے رسول نے دی، ان کے عمل کے قلب کی صفائییں اللہ اور اللہ کے رسول نے دی۔ حضرت حافظ صاحب متا رحمت اللہ علیہ ہمارے شیخ، بلکہ کہنا چاہیے کہ اس وقت ہمارے جتنے مشائخ ہیں، علماء ہیں، وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ حضرت حافظ صاحب حافظ محمد گوندری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد۔ وہ فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر کبیرہ، اگر سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے سب انسان ان کی عقل فہم ایک جگہ جمع کر لی جائے تو ان تمام کی عقل مل کے بھی اللہ کے رسول کی عقل کے برابر نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات فرماتے تھے کہ سارے انسان وہ انتہائی متقی اتقا خلق اللہ بن جائیں، سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار بن جائیں، لیکن وہ اللہ کے رسول سے متقی بڑھ نہیں سکتے۔ بالکل اسی طرح سارے تابعی بن جائیں،
سارے سعید بن مسیب اور جناب حسن بصری، سعید بن مسیب اور حضرت کرنی رحمۃ اللہ علیہ بن جائیں تو وہ کوئی ابو بکر نہیں بن سکتے، عمر نہیں بن سکتے، عثمان علی نہیں بن سکتے۔ حضرت عمر بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ لو وضع ایمان ابی بکر بے ایمان اہل الارض لرجع، اگر ابو بکر کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھے اور دوسرے پلڑے میں زمین پر بسنے والے جتنے انسان ہیں ان کے ایمان کو رکھے تو ابو بکر کا ایمان بڑھ جائے گا، اور بڑا بھی۔ واقعات بتلاتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے ایمان کی پختگی اور یقین کی دولت اللہ ذو الجلال نے انہیں کتنی عطا فرمائی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے یقین جاری ہے، یہ تذکرے ایسے نہیں ہیں کہ جو ایک دو مجلسوں میں بیان کریں اور وہ ختم ہو جائے، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ جتنا ان کو بیان کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ ہمارا عقیدہ، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ اپنے دلوں کو، جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جاؤں اور اپنے ساتھیوں کے بارے میں اپنے دل کو صاف رکھوں، تو کیا خیال ہے ہم اپنے دلوں کو گندا رکھے صحابہ کے بارے میں؟ کیوں بھائی؟ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا دل صاف ہو ان کے بارے میں، تو آپ کی پیروی میں ہمارا دل بھی صاف ہونا چاہیے ان کے بارے میں۔ ہمارے دل میں کوئی میل، کوئی گدلا پن، کوئی بدگمانی اور بدزنی وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ اسی عقیدت اور محبت کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے، اور ان کی پیروی میں اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اور تابعداری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔